الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہوں ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ نماز میں توجہ، خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ کیسے آئے۔ تو اس سے پہلے ثناء اور تعوذ و تسمیہ کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ پہ کنسنٹریٹ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں کیا توجہ اور کیا اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے ایک تصور، ایک احساس ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے یہ پوری دنیا بنائی، اس کو سجایا، اور سارے کا سارا شکر بھی اسی لیے ہے کہ جس نے یہ سب کچھ میرے لیے سجایا، میرے لیے بنایا۔ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ وہ ہستی کہ جس کی رحمت میں جوش ہے، شدت ہے، کثرت ہے، ولولہ ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جس کی رحمت رکتی نہیں ہے، مسلسل جاری ہے۔ تو گویا کہ اس کی رحمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اس کی رحمت اس وقت جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، یا اگر کوئی خاتون پڑھ رہی ہے تو وہ سوچے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوں، تو یہ اس طرح سے سوچیں کہ اس کی رحمت میرے پر برس رہی ہے۔ تو نماز میں جب تک ہم یہ تصور و احساس اور اپنے جذبات کو لا کر نہیں لائیں گے، اور اپنی امیجینیشن کو، تخیل کو، سوچ و فکر کو شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ لطف و مزہ نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ ایک رحمت کا دریا ہے، ایک رحمت کی بارش ہے جو میرے اوپر برس رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ اے اللہ تعالیٰ تو روز جزا کا مالک ہے۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، اور میں اور آپ ہم ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، حساب کتاب کے لیے۔ آج بدلے کا دن ہے، آج حساب کتاب کا دن ہے۔ تو چند سیکنڈ کے لیے ہمارے جسم کے اوپر کوئی لرزہ، کوئی کپ کپی، کوئی خشوع خضوع کی کیفیت طاری ہو جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور آئندہ بھی تیری عبادت کریں گے، اور تجھ سے آج بھی مدد مانگتے ہیں، اور آئندہ بھی تجھ سے مدد مانگیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ جیسے ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک ہم سائن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بندگی کا، اس کی عبادت کا، اس کی اطاعت کا وعدہ کر رہے ہیں، اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو اس لیے ہم آئندہ اسی کی بندگی کریں گے، اور پھر جو بھی مشکل آئے گی اسی سے مدد مانگیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ گویا کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ الفاظ ہم دل کی گہرائیوں سے نکالیں کہ اللہ راستے بہت سارے ہیں، اور ہر راستے کے اوپر مختلف دجال اور شیطان کھڑے ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ تو وہ راستہ جو شارٹ کٹ ہے، جو سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے، جو تیری رضا کا راستہ ہے، وہ راستہ میں دکھا۔ تو اس لیے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو اس کو بھی چند سیکنڈ کے لیے ہم رک کر پورے شعور سے، پورے شوق سے ہم کہیں، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ کان قراءتہ حرفاً حرفاً، کہ آپ ہر حرف کو جدا جدا پڑھتے تھے اور ہر آیت کے اوپر وقف کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم وقفہ، پھر رکتے تھے۔ الرحمن الرحیم، ثم وقفہ، پھر رکتے تھے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نہیں کہ ایک ہی سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ ہر آیت پہ رکنا ہے اور اس میں اپنے جذبات شامل کرنے ہیں، اپنی تخیل کو، سوچ کو لانا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پہ تم نے انعام فرمایا۔ تو یہاں پہ پھر ہمیں نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے آ جائیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اور پھر صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیاں، کہ وہ لوگ جنہوں نے آگے بڑھ کر نبیوں کا ساتھ دیا، جیسے صحابہ کرام تھے، اور شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اس دین کے لیے، تو ان کے راستے پر چلانا۔ اور پھر آخر میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پہ تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا، اور جو راستے سے بھٹک گئے، اور اے اللہ ہماری دعا کو قبول کرنا۔ تو یہ تین طرح کی کیٹیگریاں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ جن کے پاس صحیح علم تھا، انہوں نے صحیح علم حاصل کیا، علم کے لیے کوشش کی، اور پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ اور غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ کہ جن کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور الضالین، وہ لوگ ہیں
کہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، دین کو سیکھنے کی فکر نہیں کرتے، نہ نماز کو سیکھنے کی فکر کرتے ہیں، تو قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کوئی ویڈیو ہو تو وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، باقی مووی ہو تو اس کو وہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دراصل اس شوق سے، محبت سے، جذبات کے ساتھ اور تخیل اور امیجینیشن اور ایک تصور و احساس کے ساتھ اگر ہم اس سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو یقیناً اس میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز میں سکون، راحت اور چین عطا فرمائے، اور نماز کو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔